السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری پیارا کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو بندہ مومن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کا نام میں اس کے والد کے، جو اس شخص کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش بختی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ کے دربار میں ہمارا نام پیش کیا جائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش کیا جائے۔ اور یاد رکھے، جس پر اکثر لوگ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے میں بخل کرتے ہیں، تو یاد رکھے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا یہ وہ عظیم وظیفہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن کرم ہو ہی جاتا ہے، مدینے کا بلاوا آ ہی جاتا ہے۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ عشق رسول میں ڈوب کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو حرمین شریفین کی زیارت کو روانہ ہو گئے، یا ان قریب بس لاسٹ فلائٹ ہے اور ہونے والے ہیں۔
میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے ارکان حج میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان حجاج کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بھی بار بار مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا۔ اب دیکھیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص، پہلے کے زمانے میں بھی لوگ نعتیں لکھا کرتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے، ایک شخص دربار اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پوری ہدائی کے بخشش جو ہے، اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام جو ہے، یا تو وہ قرآن کے مفہوم کے ترجمانی کرتے ہیں، یا حدیث پاک کے ترجمانی کرتے ہیں، یا وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے دل کی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میرے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص جس نے ایک شعر لکھا تھا، ایک نعت لکھی تھی حضور کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور کچھ اصلاح فرما دیجئے، دیکھ لیجئے کچھ رد و بدل ہو تو۔ یاد رکھے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 لوگوں کی نعتیں سننا پسند کرتے تھے، صرف 2 لوگوں کی، اس لیے کہ اکثر نعتوں میں بھی لوگ جھوٹ لکھتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت گریز کرتے تھے۔ صرف 2 لوگوں کی نعتیں سننا پسند کرتے تھے، ایک اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کی نعتیں سننا پسند کرتے تھے۔ تو وہ شخص حاضر ہوا، اندازہ لگائیے آپ، اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص حاضر ہوا، حضور کچھ اصلاح فرما دیجئے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جب اس کے نعتیہ کلام دیکھا تو اس میں کچھ یوں لکھا ہوا تو اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں پوری رات روتا رہتا ہوں، آپ کی جدائی میں نیند نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ ایسے اشعار تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیا واقعی میں تمہاری یہ کیفیت ہے؟ کیا واقعی میں تمہاری یہ کیفیت ہے کہ حضور کی محبت میں تم نے راتوں کی نیند تمہاری اڑ گئی؟ کہا نہیں حضور، یہ تو بس اشعار کی خوبصورتی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئی، ارشاد فرماتے ہیں دربار رسول میں وہ بھی جھوٹ، دربار رسول میں اور وہ بھی جھوٹ، غور سے سن تو رضا۔ اب اندازہ آیا آپ کو؟ دربار رسول میں وہاں اصلاح فرما رہے ہیں کہ دربار رسول میں وہ بھی جھوٹ، اور یہاں کہہ رہے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا۔ گویا کہ میرے رضا کو کعبے سے یہ صدا آ رہی تھی، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ بند باندھا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا۔ اور کعبہ کیا کہہ رہا تھا؟ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پہلے کے زمانے کے لوگ جب حج کرتے تھے نا، تو آج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں بڑودا میں رہ کر آپ کو پتا چلتا ہوگا کہ بمبئی میں رہنے والا ہمارا ایک ساتھی بھی حج کو جا رہا ہے، تو چلو وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ سورت میں رہنے والے ہمارے رشتہ دار بھی جا رہے، تو چلو وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ پہلے کے زمانے کے لوگ بھی ملنے ملانے کی غرض سے، ایک دوسرے کو ملنے ملانے کی غرض سے حج کو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون نازل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے، کسی کو ملنے ملانے کی غرض نہ ہو، صرف اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اگر کسی پر مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہو جاتا ہے، کسی کو حج کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے یا عمرہ کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چھوٹی موٹی نعت خوانی کی محفل بھی سجاتے ہیں، لوگ ذکر کی محفل سجاتے ہیں،
بیان رکھتے ہیں، کسی علماء اہل سنت کو بلا کر تقریر کا پروگرام رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی جماعت ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار تم حج کو جا رہے ہو، عمرہ کو جا رہے ہو، تو اس طریقے سے ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے، اس طریقے سے لوگوں میں عام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو تم تکبر کر رہے ہو، سیدھے سیدھے چپ چاپ چلے جایا کرو۔ یہی سوال سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی کیا گیا، سرکار یہ بتائیے کہ اگر ہمیں حج کی سعادت حاصل ہو یا عمرہ کی سعادت حاصل ہو تو کیا لوگوں میں اعلان کر کے جانا چاہیے، کیا لوگوں کو بتا کر جانا چاہیے؟ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہاں جب تم حج کو جاؤ تو لوگوں کو بتا کر جایا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو بتاؤ گے ہزاروں لوگ تم سے ملاقات کریں گے اور تم انہیں بتاؤ گے میں حج کو جا رہا ہوں تو ان کی زبان سے بباغ دہل یہ دعا نکلے گی، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے ان ہزاروں دعاؤں میں سے ایک کی دعا بھی رب اگر قبول کر لے، اس کی دعا کے صدقے میں اللہ تمہارا حج اور عمرہ قبول فرما لے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور آپ غور فرمائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں کہ کعبہ معظمہ جو ہے نا، کعبہ معظمہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ کی قسم خدا قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی قسم یاد فرمائی تو گویا کہ وہاں پر اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، اے مصطفیٰ مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو گویا کہنے والا کہہ سکتا ہے خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر، مقدس گھر، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، بنیاد تو سب سے پہلے تھی، مگر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنایا، اس کو تعمیر کیا۔ اسی طریقے سے کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حجر اسود جنتی پتھر وہاں پر موجود ہے، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو یاد فرمایا۔ یا صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، عرفات کا مقدس میدان ہے، آب زمزم ہے، ان ساری تبرکات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم کو یاد فرمایا ہو، مگر اللہ اکبر آگے مولا جواب خود ہی دے رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے مصطفیٰ قسم ہے ہمیں اس شہر کی، اور کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے مصطفیٰ اس سرزمین کو بار بار تمہارے قدموں سے نسبت ہو چکی ہے، اس سرزمین کو بار بار تمہارے قدموں سے نسبت ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس شہر مکہ کی قسم کو یاد فرما رہے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، بڑی مقدس سرزمین ہے شہر مکہ، اور یاد رکھے فرمایا گیا کہ قیامت کے میدان میں خانہ کعبہ جو ہے نا، خانہ کعبہ اس کا حشر اس شان سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو اشارہ کرے گا، جنت کی طرف بڑھتا جا، وہ جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور قیامت تک جتنے بھی حجاج نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں اس کا حج کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج سے حکم فرمائے گا اس کا غلاف پکڑ لو، تمام حجاج اس کا غلاف پکڑ لیں گے، اور اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام حجاج بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ تو تھی شہر مکہ کی بات، مختصر سا وقت ہے، آئیے کچھ مدینے کی اور مدینے والے کی بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، سب سے پہلے تو یاد رکھے اگر کوئی بندہ مومن حج کی سعادت حاصل ہو اور خانہ کعبہ پہنچے، عرفات کا مقدس میدان ہو، مزدلفہ ہو، مینا ہو، وہاں پر قیام کرنا ہے، کہیں پر نماز پڑھنا ہے، اور پھر جمرات میں جا کر وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، یہ سارے ارکان حج ادا کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد اگر وہ بندہ کہے کہ چلو میرا حج مکمل ہو گیا، اب میں واپس اپنے وطن کو لوٹ جاؤں، اور اگر بندہ وطن کو لوٹ آتا ہے
ایسا حج اللہ قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دے گا. حج اسی وقت حج اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جب تک کہ بندہ حج کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں حاضر نہ دے. اگر بندہ حاضری نہ دے گا تو یاد رکھے اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا. ہوتے کہاں خلیل و بینا، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، بینا اسلام کی بنیاد نیو. ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا. کعبہ اللہ کا مقدس گھر اور مینا جو وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو میدان ہے وہ. ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. لولاک ما خلقت الافلاک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو لولاک والے صاحبی ساری بادشاہی تیرے گھر کی ہے. اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، یعنی اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے کہ رسول اللہ کے در پاک پر حاضری دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حج بھی قبول فرما لے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور یاد رکھے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور آج جہاں پر موجود ہے، میرے مصطفیٰ کا جسد اطہر جہاں پر موجود ہے، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تمام مکتبہ فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل. اور کیوں نہ ہو وہ جگہ عرش اعظم سے افضل کیوں نہ ہو؟ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. اب وہ ریاض الجنہ کون سی جگہ ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے. میرا آقا فرماتے ہیں میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اب اسی کو رسول اللہ نے ریاض الجنہ کیوں کہا؟ اسی حصے کو. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی اذان ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک جہاں آج روضہ انور ہے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی اذان ہوتی، اپنے حجرے سے اپنے کمرے سے باہر نکلتے، مصلی پر تشریف لاتے، اور جب نماز مکمل ہو جاتی رسول اللہ واپس اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور اپنے حجرے میں سنت ادا فرماتے. ظہر کی اذان ہوتی، واپس اپنے کمرے سے نکلتے، مصلی رسول پر حاضر ہوتے، اور جب نماز مکمل ہو جاتی واپس اپنے مصلی سے اپنے حجرے پر تشریف لے جاتے. عصر کا وقت ہوتا تب بھی ایسا، مغرب کا وقت ہوتا تب بھی یہی، عشاء کا وقت ہوتا تب بھی یہی. اور اگر صحابہ کرام کو درس و تدریس دینا ہوتا رسول اللہ اپنے حجرے سے نکلتے اپنے ممبر پر تشریف لاتے اور پھر صحابہ کرام کو درس و تعلیم دیتے اور پھر واپس اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. یعنی اس جگہ کو، زمین کے اس حصے کو بار بار رسول اللہ کے قدموں سے نسبت ہوئی، بار بار حضور کے قدموں سے نسبت ہوئی، اس لیے وہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا، وہ ٹکڑا جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ بن گیا. اب آپ غور فرمائے کہ جس جگہ کو بار بار قدم ناز مصطفیٰ سے صرف نسبت ہو جائے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے، تو جہاں پر آج مکمل جسد مصطفیٰ موجود ہو وہ جگہ عرش اعظم سے افضل کیوں نہیں ہو سکتی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا حوض کوثر میری ممبر کے نیچے ہے.
کیا فرماتے؟ حدیث پاک ہے، میرا حوض کوثر میری ممبر کے نیچے ہے۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائیو، آپ غور فرمائیں کہ یہ ماہ مبارک جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس ماہ مبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت، حضرت بی بی ہاجرہ سے نسبت۔ اب آپ اگر کبھی سعادت حاصل ہو حرمین شریفین جانے کی، یا جن کو حاصل ہوئی ہے، آب زمزم کے قریب کھڑے رہ کر، زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے رہ کر، وہاں جانے کے بعد حضرت اسماعیل کی یاد تازہ ہوتی ہے، حضرت بی بی ہاجرہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، مگر قربان میرے امام عشق و محبت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر کہ آب زمزم کے قریب پہنچ کر بھی مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول اللہ کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑے ہی عشق میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے اسماعیل علیہ السلام، آپ کو زمزم کا کنواں حاصل کرنا تھا تو پیروں کی ایڑیاں رگڑنی پڑی، مگر میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ رب نے انہیں بن مانگے حوض کوثر عطا فرما دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں میرا حوض کوثر میری ممبر کے نیچے ہے۔ اور یاد رکھے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیو، ہر کسی کے عشق کا عالم جدا ہوتا ہے، ہر کسی کی محبت کا عالم جدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ میں حاضری دے، جیسے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے بادشاہ گزرے ہیں، شاہانہ لباس میں، بادشاہ والے لباس میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، تو اس زمانے کا ایک دوسرا بادشاہ بھی وہاں پر آیا ہوا تھا، جو فقیرانہ لباس میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ مگر یاد رکھے ہر کسی کے دیوانگی کا عالم جدا ہوتا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ آپ اور ہم نہیں جان سکتے، ڈائریکٹ اٹھا کر ہم کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں دونوں کی بات سنیں آپ، دونوں بادشاہ تھے، ایک فقیرانہ لباس میں، ایک شاہانہ لباس میں۔ محمود غزنوی شاہانہ لباس میں ہے اور دوسرے بادشاہ جو ہے فقیرانہ لباس میں۔ ایک بزرگ نے پوچھا آپ بھی بادشاہ ہو، آپ بھی بادشاہ ہو، سب سے پہلے پوچھا کہ آپ فقیرانہ لباس میں کیوں آئے دربار رسول میں؟ تو اللہ اکبر، اس بادشاہ نے کہا کہ سنو، یہ وہ دربار ہے جہاں بادشاہ بھی گدا بن کر کے آتے ہیں، یہ شاہوں کے بھی شاہ کا در ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا در ہے، یہاں پر ہم جیسے لوگ فقیرانہ لباس ہی میں اچھے لگتے ہیں، ہم جیسے لوگ فقیرانہ لباس ہی میں اچھے لگتے ہیں۔ ان کی دل کی نیت اچھی تھی نا، اپنا لباس اتار کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فقیرانہ لباس میں۔ کیونکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا در ہے، اس لیے ہم نے اپنا بادشاہی لباس اتار دیا۔ محمود غزنوی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بادشاہی لباس میں کیوں حاضر ہوئے؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ یہ لباس بھی انہی کا عطا کیا ہوا ہے، یہ لباس انہی کا عطا کیا ہوا ہے، تو آج یہ لباس پہن کر رسول اللہ کو دکھانے آیا ہوں، آقا جو لباس آپ نے دیا ہے اس میں کیسا لگ رہا ہوں دیکھ لیجئے، اس میں کیسا لگ رہا ہوں دیکھ لیجئے۔ ہر کسی کی دیوانگی کا عالم جدا ہوتا ہے، ہر کسی کی محبت کا عالم جدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی محبت رسول میں روئے، مدینے کی جدائی میں روئے، تو آپ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تکبر کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کر رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائے خیر مدینہ منورہ، اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کر دوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اب آپ غور فرمائیں اس حدیث پاک کی جملوں پر، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری زیارت کی، جس نے میری زیارت کی، میرے چہرے انور کی زیارت کی، یہ نہیں کہا
یا میرے کسی تبرک کی زیارت کی، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ فرماتی جس نے میرے قبر کی زیارت کی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی۔ اب مزار کیا ہوتا ہے؟ مزار کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے آپ دیکھیں تو مٹی ہوتی ہے، تو پتھر نما ہوتا ہے، اینٹیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت جب واجب ہے۔ اللہ اکبر! آپ جیسے میرے جیسے گنہگار، ہم جیسے گنہگار اگر رسول اللہ کے مزار پر انوار کی زیارت کر لے تو رسول اللہ مزدہ جانفزہ عطا فرما رہے ہیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ اور ہم جیسے قبر رسول کی زیارت کر لے تو شفاعت ہم پر واجب ہو جائے۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر نے تو بار بار مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے۔ عمر ابن خطاب، عثمان ذو النورین مولا کائنات نے ہما وقت مصطفیٰ جان رحمت کی معیت میں رہ کر مصطفیٰ جان رحمت سے سبق پڑھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ہما وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کر رسول اللہ کی زبانی سن سن کر وحی لکھی ہوئی ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، وہ صحابہ کرام جو ہما وقت مصطفیٰ جان رحمت کی معیت میں رہا کرتے تھے، آپ جیسے ہم جیسے صرف قبر رسول کی زیارت کر لے تو ہم پر شفاعت واجب ہو جائے۔ جنہوں نے ہما وقت وہ والضحیٰ والشمس والا چہرہ دیکھا ہو، بتاؤ وہ صحابہ کرام کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، شاعر کہتا ہے موتی پسند ہے نہ کرینہ پسند ہے، مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے، اور مشک گلاب و عنبر و خس سے بڑھ کر مجھ کو تو مصطفیٰ کا پسینہ پسند ہے۔ عرب کی خوبرو سرحد تلاش کرتا ہوں، رسول پاک کا گنبد تلاش کرتا ہوں، بہت غریب ہوں طیبہ تو جا نہیں سکتا، میں خواب میں در مصطفیٰ تلاش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در انور کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔